بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ آج سے میری ایک کاوش ہے جو ہم رمضان میں انبیاء اکرام کے قصے اور داستانیں آپ کی گوش گزاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میری اس کاوش کو قبول کرے اور اس کا ثواب تمام سننے والوں اور میرے گھر والوں کو ملے۔ تو آج کا واقعہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ داستان ہے، کسی اور دن آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوح نوحہ سے نکلا ہے، نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا، فریاد کرنے والا۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح کیوں پڑا، یہی ہمارا ٹاپک بھی ہوگا۔ اور یہ نام کسی ذاکر نے ذکر نہیں کیا، کسی شاعر نے شاعری میں نہیں بتایا، قرآن مجید کی ایک باقاعدہ سورہ ہے، سورہ کا نام سورہ نوح ہے۔ تو ان کا نام نوح کیوں پڑا، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے جو آپ کو سناؤں گا۔ اچھا، یہ بھی طے ہے جو انبیاء یا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ اگر روتے ہیں تو میری اور آپ کی طرح دنیاوی مسئلوں سے پریشان ہو کر نہیں روتے۔ تو حضرت نوح اگر روئے تو کیوں روئے، کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ بات طے ہے۔ تو جو ہم نے علماء اکرام سے سنا، بعض علماء اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کبھی روئے ہیں تو ان کی وجوہات صرف دو ہی ہوتی تھیں، تیسری کوئی وجوہات نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ دو وجوہات تھیں۔ اگر وہ روئے ہیں تو یا تو اللہ کے خوف سے روئے ہیں یا اپنے امت کے غم میں روئے ہیں، وہ کبھی اپنی ذاتی پریشانیوں کی وجہ سے نہیں روئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیوں روئے؟ اچھا، اس سے پہلے ایک بات کروں، یہ بھی دل ہلا دینے والا فیکٹ ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں علماء اکرام کہ انہوں نے تبلیغ دین میں 9 صدیاں صرف کر دی، 900 ایئرس۔ اس زمانے میں لوگوں کی چونکہ عمر طویل ہوتی تھی اس لیے، اور اس دوران ان کی دن رات کی محنت کے باوجود چند لوگ، صرف چند لوگ، بعض روایت کے مطابق چند 100 لوگ ایمان لائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال کی تبلیغ دین کے بعد 72 لوگ ایمان لائے، 72، that's it۔ 900 سال میں 900 بھی نہیں، 72 لوگ۔ لیکن حضرت نوح پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین تبلیغ دیتے رہے۔ ایک بڑی بات ہے، کیا شان ہے اللہ کے نبی کی۔ لیکن جب 900 سال ہو گئے اور صرف 72 لوگ ایمان لائے، تب اللہ کے نبی نے محسوس کر لیا کہ اب میں جو بھی کر لوں مشرکین نے یہ ہدایت قبول نہیں کرنی۔ تب یہ موقع تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، تو اپنا عذاب ان پر نازل فرما۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ نوح کے اندر، آیت نمبر 26، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور نوح نے کہا اے میرے رب، زمین پر کفار میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ۔ 900 سال کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت نوح پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے، یا لکڑی کا کام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، واقعہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا۔ کشتی بنائی گئی، اللہ نے طوفان بھیج دیا جو تاریخ میں طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ دنیا کی ساری آبادی اس طوفان میں ڈوب کے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ جو اس کشتی میں آ گیا بچ گیا، جو اس کشتی میں نہیں تھا چلا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جا ورنہ طوفان آئے گا، تم غرق ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا وہ جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا، اگر طوفان آیا تو میں اس پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اور جب طوفان آیا تو وہ پہاڑ پہلے غرق ہوا اور پھر اس کے بعد سب کچھ۔ بہرحال یہ سارا واقعہ کشتی نوح کا آپ کو معلوم ہی ہے۔ اب یہ داستان اس کے بعد کی ہے۔ کشتی نوح بنائی، جو سوار ہوئے بچ گئے، جو نہیں سوار ہوئے غرق ہو گئے، طوفان ختم ہو گیا، پانی خشک ہو گیا۔ اب حضرت نوح اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، ان کے ساتھ زمین پر آ کر آباد ہوئے۔
اچھا یہ پہلے لکڑیوں کا کام کرتے تھے، اس کے بعد کوزہ گاری کا کام شروع کر دیا۔ کوزہ گاری کیا ہوتی ہے؟ کوزہ گاری یہ ہے کہ گیلی مٹی سے کوزے بناتے تھے، جب وہ خشک ہو جاتے تھے تو ان کو بیچ دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے تھے، کافی تعداد میں انہوں نے کوزے بنائے، اور جب وہ سب کے سب پک گئے اور یا یوں کہا جائے ریڈی فار سیل تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام خریدار کا انتظار کرنے لگے۔ ایک شخص آیا خریدار کی شکل میں، دام پوچھے کس قیمت کے عوض بیچیں گے۔ جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، اس شخص نے حضرت نوح علیہ السلام سے سارے کے سارے کوزے خرید لیے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس نے عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے ایک کوزہ اٹھایا جس کو وہ خرید چکا تھا، جس کے وہ پیسے دے چکا تھا، کوزہ اٹھایا، زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ حضرت انہیں دیکھ رہے تھے۔ دوسرا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا۔ تیسرا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا۔ چوتھا اٹھایا، زمین پر پھینک کر وہ بھی توڑ دیا۔ ایک ایک کر کے جتنے کوزے خریدے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے توڑنا شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، تکلیف ہوئی ان کو، اس حرکت پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوزے آپ کی ملکیت تو نہیں ہے نا، میں نے خرید لیے ہیں، پیسے دیے ہیں، مجھے پورا حق حاصل ہے، میں جو کروں۔ بات تو لاجیکلی ٹھیک تھی بھائی، پیسے تو دیے تھے، ملکیت تو اسی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہو، بات ٹھیک ہے، یہ ملکیت تمہاری ہے، لیکن ان کو اپنے ہاتھوں سے بہت محنت سے بنایا ہے، میری مصنوعات ہے یہ۔ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح ٹوٹتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مت کرو یہ۔ اب یہ شخص جو خریدار بن کے آیا تھا، جو بظاہر خریدار تھا، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مخصوص مقصد سے آیا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، شخصیت نہیں، فرشتہ کہوں تو صحیح ہے۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا ہے، یہیں پر خلاصہ کلام ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، اللہ کے نبی یہ بتائیں، یہ جو کوزے ہیں جن میں اکثر میں نے توڑ دیے ہیں، اس میں کوئی جان ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے، جان نہیں ہے، بے جان ہے، ظاہری سی بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں، یہ کوزے آپ نے کن چیزوں سے بنائے ہیں؟ فرمایا صاف سی بات ہے، مٹی اور پانی سے بنایا ہے۔ دریافت کیا گیا، اچھا یہ جو آپ نے جن چیزوں سے بنائے ہیں، یہ چیزیں آپ کی اپنی تھیں؟ فرمایا نہیں بھائی، مٹی اور پانی میری کہاں ہو سکتی ہے، مٹی اور پانی تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں، میں نے کوزوں کے پیسے آپ کو دیے ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل، میں نے پیسے وصول کیے ہیں۔ پھر دریافت کیا حضرت جبرائیل امین نے، تو اچھا یہ بتائیں، یہ کوزے اب کس کی ملکیت ہے؟ فرمایا یہ آپ کی ملکیت ہے، میں نے بیچ دی ہیں آپ کو۔ اچھا پھر کیا اعتراض ہے، میں توڑ دوں، میں چاہے جو مرضی کروں۔ اب ایک بات کہی جبرائیل علیہ السلام نے جو خلاصہ کلام ہے، یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کیوں پڑا؟ حضرت جبرائیل نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی یا جو بے جان مصنوعات ہیں، جس میں جان بھی نہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں بے جان مصنوعات کو ٹوٹتے ہوئے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی بے جان نہیں جاندار مخلوق کو آپ کی نافرمانی اور بد دعا کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا آپ کی بد دعا کے بعد، وہ سب کے سب آپ کی بد دعا کے بعد سب غرق ہو گئے۔ یعنی خدا نہ خواستہ جبرائیل علیہ السلام یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی قوم کو گناہگار یا عذاب کے حقدار نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے، وہ نبی کے اور خدا کے نافرمان تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی تھا، ان کا آخر ٹھکانہ عذاب ہی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقصد اس خالق و رحمان و رحیم کے کریم ہونے کا تذکرہ تھا کہ جس کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی نافرمان ہو، اس پر بھی عذاب بھیجنا اولین ترجیح نہیں ہوتی۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کرم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ کبھی عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔
مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے یہ بات سننے کے بعد اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ کیا کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ بہت سارے لیسن ہیں اس واقعے میں۔ ایک تو اللہ کے مخلوق جتنی بے گناہ ہو، جتنی بھی خطا کار ہو، اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایک بچہ چاہے جتنا بھی نافرمان ہو، اس کی ماں کا دل کبھی نہیں چاہتا کہ وہ اس کو تکلیف دے، تو وہ خدا تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مخلوق غرق ہو جائے، اس کے نزدیک کبھی بھی یہ پسندیدہ کام نہیں رہتا۔ لیکن اس واقعے سے ایک اور لیسن یہ بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ نبی کا ہاتھ اٹھ گیا تو اس بات کو رد نہیں کرنا۔ اب آپ اپنے انصاف سے بتائیے گا، جو خدا انبیاء کے، جو خدا نوح کے بد دعا کو رد نہیں کر سکتے، کیا وہ سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو رد کر سکتے ہیں؟ انبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنی امت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ سجدے میں بھی جا جا کے دعائیں کرتے تھے۔ آج پہلی رمضان کی شب ہے پاکستان میں، کبھی آنکھیں بند کریے گا، چشم عشق سے دیکھیے گا، سوچیے گا کیا حسین لمحات ہوں گے جب مدینہ منورہ تمام شہروں کا سردار، مسجد نبوی تمام مساجد کی سردار، یا میں یوں کہوں مدینہ منورہ تمام شہروں کی معراج، مسجد نبوی تمام مسجدوں کی معراج، رمضان المبارک تمام مہینوں کی معراج، نماز تمام عبادت کی معراج، سجدہ تمام عارقین نماز کی معراج، اور سجدے کی حالت میں صاحب معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ایسی حالت میں آقا نے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی ہو تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، بالکل یقین ہے، قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آئیں اس ویڈیو کے اختتام پر اس دعا سے کریں کہ آج رمضان شروع ہوا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہمیں شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔